رکن اور مقام کے درمیان، رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب، اور اس کی تھوڑی سی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی۔ این 55 میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے ہیں، علا قراوی، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے پہ اب بھیڑیں بکریاں چراتا ہے۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت ملازمت کی شکل، یہ سب دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑوں کے مابین وادی ہے۔ ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق الحال، پھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے گئے ہوئے، تن پر کپڑے میں حالت دیکھ کر آپ آئے، انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا بات ہے، کیا بات؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی کے قبیلہ ہے، پاؤں ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ حال۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا صاحب چاہیے، اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلانا ہے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے۔ اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا وہ سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی، وہ جیسے چاہے اسے۔ ایسی بیوی جس نے ساتھ ہے، اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت پستی چل جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے آپ نے سیاست کی جاتی۔ ہمارے یہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک، یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے،
دوسرا گروہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت صدیقہ الکبریٰ کا ذکر نہیں میں بہت کم ہے. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے بحران کے ایک یہ بھی تھا کہ خالص خواتین کی یونیورسٹی پائی، اس کا نام رکھا ہے جامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی کا. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ڈاک کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجۃ الکبریٰ رکھا ہو چوکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہل حدیث، پھر عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے، بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے. شیعہ ہوئے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جواب ہوا. صدیق اکبر الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات پہ حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی، والدہ کی شفقت. حضور محروم بہت پہلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت بھی بہت ہے. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 تک ہی. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس پڑی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عالم کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہو؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ غور سناتا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز. تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدبو ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیں. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا ہوا اب ذرا نوٹ کیجئے. حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش پہ حضور کو لے گئی اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں. بھائی یقیناً یہ فرشتہ ہے، کوئی بدرو نہیں ہے. فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے، اگر کوئی بدرو ہوتی تو ہوتا لفظ غائب. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن. جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب تھا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ سکتی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار. یہی معاملہ قبائل پہ ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک کسی اقدام کی جرت انہیں نہیں دی. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئی، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگاتے کہ تک، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہمیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو ماننے کے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر. یہ بھی تھی آفر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سجادان چاہیے میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ دعوت سب ہمارے معبودوں کو برا دیکھا، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برق پر تھے اس وقت وہ آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ یا روک کرو اپنے بھتیجے. اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر منپر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو اسے میں برداشت نہ کر. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویسیبل
اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے سب۔ کہا آپ نے ایک ہی چچا جان، اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا۔ میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم، بلکہ اب بنو ہاشم کا ستار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، جو سمجھیے کہ زہریلا، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب لکا لہذا جمع کا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا۔ طلاق بھائی مانا وہاں تو حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا، تو نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت مستاقانہ انداز میں، توہین حامد انداز میں آ کر حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے۔ سارا ستر ٹھیلے اب وہ ہے بنو ہاشم کا سرتا، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوہ میں فیصلہ کریں۔ لہٰذا آپ گئے طائف، یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ۔ حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ کی گئی، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کی سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن جس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محسوس رہا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حدام جیسے شخصیت میں بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نہیں، ورنہ پہاڑ جو باقی ہے کہ دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شاید دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ سناج رکھتے تھے، کبھی لے آئے تھے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے، کھانے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر۔ لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف، جس کی گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ تھا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کچھ سخت گزرا؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور ملعوب ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی، کیف یہدی اللہ قوما صدبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دی۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی، آپ کے چچا بھی ہے، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہے، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہے، ساز کے کھیلے ہوئے ابجولی بھی ہے، اسد اللہ ہے افضل رسول ہی کی، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوئے۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا، حضور نے فرمایا نہیں ہے، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف۔ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی طلاق دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ کھیتوں کو لاؤ، آباد کردہ بلاؤ، مولا سے حضور وہ ساتھ ہے۔ صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ، سیل کا راستہ اب کی ہے۔ طائف کے 2 راستے، مکے سے طائف کے 2 راستے، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے۔ پہاڑی راستہ جو انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب چاہتے جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے لوگوں نے سڑک بنائی، نہایت دشوار گزار، لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی، کس سختی کو جھیل کر تھا، اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام درخت کا راستہ جہاں تھا وہ فوراً ہفتہ ہو، کیونکہ غالباً دارالندوہ میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اپنا ٹکٹ تو محمد کو سخت ہوا، ابو طالب کیا، اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش، لہٰذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے اس راستے کو، جس پر آپ درست آپ وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہوتا ہوں، یہ میرا دارالحجرت پر حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے، یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات، ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یار، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم ٹوٹے ہو تو جھوٹے کو میں وہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی۔
ایک جگہ تمہارے سوا کوئی ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا جنہیں اسٹریٹ ارچن صاف کہتے، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں، وہ پیچھے سے پتھراؤ کر دے، سائڈ سے کرتے، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر. اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے دے. زیادہ سے تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائی کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی یہ رسوائی پکے بھی نہیں ہوئی، یہ پتھراؤ پکے بھی نہیں ہوا تھا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجقمنی اور الی عدو من لک تعبری. کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر. یہ فریاد. لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آئی. یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تصادر کچھ اور. سر تسلیم فم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ. فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضب فلا ہو، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی سر تسلیم فم ہے جو ملا جائے. اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں کو ناراض نہ ہو گیا. جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند، جس پر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق تو ہزار بدگمانی. جہاں عشق کا محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کل تو نہیں گئی، کسی چیز سے کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس. تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، کوئی فرق. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کی ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس سے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلا اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا رتبہ اونچ کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ کرا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے. عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں، وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کرتے. اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹا. عالم اسباب، اب نوٹ کی نقطہ میں واضح کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئے. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤ. مجھے وہ بتاتے کو قبیلے کی بات ہی ہوتی ہے، ایک سب نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر. تیسرا شخص اس شریف النفس تھا مطرب بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جا. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آپ لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کرتے تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ خطیب بن عدی نے امان کے لیے نوئی، لہٰذا آؤ لے کر جاؤ. اس طرح کے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنا. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لے دی. اور پھر وہ مطلب بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد کی امان میں تب مکے میں جا. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں
جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فکر، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، اسی حالت کفر و شرک تھا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی۔ یہ 10 برس ہے، حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس۔ عرب میں انقلاب کی تکبیر جو ہے سن 8 ہجری پہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح، حنین میں فتح حاصل ہو چکا، عرب میں انقلاب ہو گیا، لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے 20 برس۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان his own right آپ قیام کر سکتے، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان کی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا۔ اگلے 10 برس میں انقلاب اس تیزی کے ساتھ، اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں، یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کی جھگڑے ہوتے تھے اوس و خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست دیتے۔ یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی، لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کا، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آتے ایمان لے وہ 6 آتے ایمان۔ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے پارا آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی۔ یہ کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پھر رہے، تو وہ تو جو اشہر قرم ہوتے تھے حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں۔ تو اگلے سال ملاقات ہوگی، تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا۔ قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر تو حضور نے معین کیا، مصعب کا وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور تو گئی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ رکھا، قرآن پڑھایا لوگ۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس و خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے، تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بیعت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی، لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتصر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے عطا کی طرف۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے حضور اجازت آ گئی؟ ابھی نہیں آئی، اگلے روز پر آئی اجازت نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات۔ دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی۔ حضرت ابوبکر بہت خوش، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئے، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے کہ تم نے واقعتاً تیاری تھی، اہتمام کیا۔ تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی، ذرا سا توقع فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ۔ حضور کی حدیث بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، اب سبھی ٹھاڈے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہے، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن تم دیکھنا
اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، عد قریب اسلام پھر غریب ہو جائے. اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی. حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں. ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں. مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں. میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. ترجمہ بھی متن بھی یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں گے. حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے. پہلا دور دور نبوت، دور سعادت. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت. کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت. بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسرى العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسریٰ. لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا. اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے. اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک هم الراشدون. لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتا ہے. ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع. اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید. اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید تھی. حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹری رہی بہت دنوں تک. مدینہ بھی نہیں بچا، واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا. یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے. حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے. مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا. اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں. پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے. پہلی 20 صدی جو ہے وہ ساتھ ہے. دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج. اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ 2-4 دنوں میں نہیں گرا. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی، لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن. تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت. چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین. پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے. آخر انہی میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہی میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہی میں اورنگزیب بھی تھے، انہی میں التتمش بھی تھے. اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں. محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمرا بن رہا ہے. جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے. رو لے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے. چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت. کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کے رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہیں، انہیں پڑھیے تو صحیح. کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم بڑے دیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام.
اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 19ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ ترب والا موجود ہے، آؤ اور نوچ کھسوٹ کر کھاؤ، ادھر سے ہم کھائیں گے ادھر سے تم کھاؤ، یہ تم لے جاؤ یہ ہمارے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں اور لیبیا اطالوی لے جائیں اور موراکو اور ٹونس یہ سب جو ہے یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ تکا بوٹی کر کے کھا جاؤ۔ سلطنت عثمانیہ ختم، 1924 میں خلافت بھی ختم، نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی۔ پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں۔ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ، اس میں کچھ یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے۔ یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے، اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے کچھ۔ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان، 2 خطوں پر مشتمل۔ انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، اور ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے، لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ یہ کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا۔ انگریز کون تھے؟ عیسائی۔ فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومت، نو آبادیاتی حکومت، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی۔ کین اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی۔ وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے نے جکڑ لو، کام یہ کرے، محنت یہ کرے، صبح سے شام تک مشقت یہ کرے، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں، 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہے، یہ گوئمز ہے، یہ جینٹائلز ہے۔ ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق۔ البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانا ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے۔ اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو، باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جدوجہد۔ گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بارہ گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی۔ سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو، لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے۔ یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے، وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول۔ انگریز آ گیا، اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے۔ تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون۔ حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خام خواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟
یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے. پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں, عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی, چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا, تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو, یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے, خوب آزادی نے پھندے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. لیکن لگائے رکھو انہیں, کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو, دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوں, انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے, کتنی جھوکیں لگی ہوئی ہے میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہے, انہیں پتہ ہی نہ ہو. مست رکھو, اقبال نے تو کہا تھا نا, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی. لگاؤ ان کو طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہے یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے, یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے, اخلاقی اعتبار سے انہیں کرک کر دو. انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں, انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں. حیوان, بالکل حیوان. حیوان انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی وقت بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے, اسے شمع محفل بناؤ, اسے ہتھیاروں, اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت, چائے کا اشتہار ہے تو عورت. یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے. پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا مشاہدہ کی جو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی, نہ رومی لیجنز, رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے, نہیں روک سکے اس سیلاب کو. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے, تم اپنی تعداد پر نہ جانا, اپنے اسلحہ پر نہ جانا, جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے تو موت کا خواہش مند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ بالغ غنیمت نہ کسور کشائی, اسے کون سی کس دے گا. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے. یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے. پیکج, یہ پورا پیکج ہے. انسان کو حیوان بناؤ, جنسی اعتبار سے حیوان, اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو. صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے, باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے, صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے, اب نظر نہیں آتا. اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر, قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر. معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے. اب شاہد برکی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے. بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی, فلاں شے مہنگی, فلاں شے مہنگی, فلاں شے مہنگی. وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے, کتنی حکومتیں قربان ہوگی. یہ دور ہے چوتھا دور. حالات دن بدن اور خراب ہو رہے, اس کو نوٹ کر لیجئے. اس وقت جو اب استعمار آ رہا وہ یہودی استعمار ہے. خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں. پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ, اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں. فرق بھی کی رگے جہاں پنجے یہود میں. بظاہر آپ یہ کہہ سکتے یو این او, نیو ورلڈ آرڈر کی امین, کسٹوڈین کون؟ یو این او. یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی. اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے. یہ عالمی استعمار, اس کا طوفان چلا رہا ہے. آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین. شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی. وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے, دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یوسیفر, اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی, اس کے اعلی کار میسن, فری میسن, فلاں اور فلاں اور فلاں. زائنزم کے نام سے تحریک. 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں. میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی. سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے. ان کا ہیکل سلیمانی, اور وہ بھی نمبر 2 تھا, سیکنڈ ٹیمپل. پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا. وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل. پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل, سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے.
सन 70 ईस्वी में रोमन्स ने उसे भी गिरा दिया। वो आज तक गिरा पड़ा है, उसकी सिर्फ एक दीवार सलामत है, कोई छोटी सी कहीं, जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं। वहां जाते हैं, जियारत करते हैं और सर फोड़ते हैं अपना और मातम करते हैं, रोते हैं। सन 70 में इन्हें जो देश निकाला मिला था फिलिस्तीन से, तो यूं समझिए कि तकरीबन 550 बरस के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों जब यरूशलेम फतह हुआ है, उसके बाद से इन्हें यरूशलेम में दाखिले की इजाजत मिली। हजरत उमर ने रहम फरमाया कि तुम भी आ सकते हो यहाँ, लेकिन जो क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने जो कब्जा दिया था, क्योंकि फतह नहीं किया था मुसलमानों ने यरूशलेम को, फतह नहीं हो सका था, वो तो उन्होंने एक मुआहदे के तहत हैंड ओवर किया है, सरेंडर किया है। और उस मुआहदे में ईसाइयों ने ये बात तय करा दी थी कि यहाँ यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आए, जियारत करें, चले जाए। मकान नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, सेटल नहीं हो सकते। लेकिन 1900, बल्कि नोट कर लीजिए 1897 में, अब ये 1997 आ रहा है, अगले साल क्या, तो बहुत करीब आ गया, साल तो बहुत बड़ी बात होती है। एक महीने बाद, सवा महीने बाद शुरू हो रहा। पूरे 100 बरस कबल यहूदी बैंकर्स थे, कुछ बड़े बड़े बैंकर्स स्विट्जरलैंड में जमा हुए, नक्शा बनाया, स्कीम बनाई। साजिश की सलाहियत अल्लाह ने बेपनाह दी है, दौलत बेशुमार जमा कर चुके थे सूदी निजाम से। 20 बरस के अंदर अंदर बरतानिया के जरिए से ऐलान करा लिया बालफोर डिक्लेरेशन। सन 70 और 1917 कितना फर्क हुआ इसमें? 1800 बरस से दाई दरसा। इनका दाखिला ममनू था पहले 500 बरस, बाद में दाखिल हो सकते थे, आबाद नहीं हो सकते थे। 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए हक मिल गया कि हाँ, ये भी आ सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। क्योंकि अब जाहिर बात है, पहली जंग अजीम के बाद मुसलमान तो चित पड़ा है, कौन बोलेगा। अंदेशा हो सकता था तो तुर्क खिलाफत से हो सकता था कि कहीं तंग आमद बजंग आमद, खलीफा कहीं ऐलान कर बैठा जिहाद का तो क्या हो जाएगा पूरी दुनिया में, लिहाजा खिलाफत खत्म करवाओ। चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की तबाह, सादगी अपनों की देख औरों की यारी भी देख। मैं सुबह बता चुका हूं आपको, फ्री मेसन था मुस्तफा कमाल पाशा। बहरहाल 1917 का बालफोर डिक्लेरेशन, अब आने शुरू हुए यहूदी आया, किसी अरब से पूछा, भाई इस मकान का क्या मांगते हो? ये 2 लाख। लो भाई 3 लाख ले लो, लेकिन सुबह सुबह निकल जाओ। इस खेत के कितने दाम है? जो दाम बताओ उसे बढ़ करके जल्दी से जाओ। उस वक्त उन्होंने इब्तिदा में कोई तशद्दुद नहीं किया, लेकिन दौलत, उसकी चमक होते होते इतने कदम जमा लिए कि फिर 1948 में इसराइल एक रियासत की हैसियत से दुनिया में कायम है। इसके साथ जोड़ मिला लीजिए 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ था। ये हम अक्सर वाकयात यूं ही नहीं है कि ऐसे ही आकर जोड़ मिल गए हैं। तारीख के कुछ वाकयात हमारी निगाहों के सामने होते हैं, कुछ पीछे अल्लाह ताला की मशीयत, वो जो पीछे कार फरमा होती है, वो अपनी जगह है। बहरहाल 1948 में कायम हुआ। 19 बरस के बाद 1967 में जंग, और उसने अपने हुदूद बढ़ा लिए, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में। यरूशलेम पर भी कब्जा हो गया 1967 से। अब यरूशलेम उनके कब्जे में है। 30 बरस होने को आए हैं, और अब यूं समझिए कि तुली हुई है इस वक्त, तारीख की तराजू तनी हुई है। वो लोग तुले हुए हैं मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना हर टेम्पल बनाने के लिए। सारा काम हो चुका है, नक्शे बन चुके हैं। पिछले दिनों मस्जिद अक्सा के डोम के लिए शहनशाह जो है उर्दून के, शाह हुसैन, उन्होंने कितने मन सोना दिया था ताकि उसके ऊपर पत्नी चढ़ा दी जाए। तो यहूदियों ने कहा था ये सारा सोना हमारे हैकल की तामीर के काम आएगा, खुलकर का। अब ये कि मस्जिद अक्सा के साथ जाने वाली टनल खोल दी गई है। कोई दिन की बात है कि कोई यहूदी, कोई जनूनी जाएगा, वहां पर जाकर एक्सप्लोसिव रखाएगा, और उस एक्सप्लोसिव के नतीजे में मस्जिद अक्सा शहीद हो जाएगी। फिर कहेंगे भाई हमारा कोई जुनूनी कर गया, जब कर गया तो चलो अब जो हो गया फेट अकम्पली है ये, अब यहाँ हमारा टेम्पल बनने दो। और उम्मत मुस्लिमा की नब्ज वो देख चुके हैं अयोध्या की मस्जिद गिराकर। पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को महसूस ही नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ एहतजाज के लिए, गैर मुनज़्ज़म मुस्तइल हो गया, पुलिस के हाथों 6000 आदमी मारा गया। पाकिस्तानी उठे, मंदिर गिरा दिए, और फिर वो ज़कात के पैसों से बना कर दिए। बाकी पूरे आलम अरब में किसी को महसूस भी नहीं हुआ कि कोई वाकया हुआ है। देवरस आरएसएस का जो गुरु था, अभी मरा नहीं है, लेकिन अपनी सेहत की खराबी की वजह से उसने एक चौथे गुरु को हवाले कर दिया है। आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, उसने ये सर्कुलर इशू कर दिया था पूरे हिंदुस्तान की हिंदू जमातों, अंजुमनों, सोसाइटियों को। अब हमें तय कर लेना चाहिए
اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں. اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. کوئی تھوڑا سا پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں. بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا. فضا بہت خراب، حالات بہت خراب، لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور پانچواں دور آئے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. پوری حدیث اس کتاب کے میں دیکھ لیجئے گا. اور اب جب یہ خلافت آئے گی، دو حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں. ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل کرۂ ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی.